ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں، آمین۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ کچھ نیکیاں زندگی میں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ جب کسی انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ حاسد وہ بد نصیب شخص ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ خوشی اور سکھ ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ میں آئے گی۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوتے ہیں۔ ناکردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے، اور کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ رشتے خون کے بھی ہوں تو نبھائے احساس سے ہی جاتے ہیں۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ہر کیفیت سے پاک ہے، وہ شہرک سے قریب تر ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ صرف رب کی ذات ہے۔ وہ موجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے، پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ دل گھبرائے تو بات کر لیا کریں اللہ تعالیٰ سے، پریشان نہ ہوا کریں۔ وضو کریں، جائے نماز اٹھائیں اور رب سے رابطہ کریں، دو جہانوں کے رب سے بات کریں، اپنا دل ہلکا کریں۔ جڑے رہیں تو ہی لگتا ہے گھر خوشی کا نشان، بکھر گئے تو یہ پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ بولنا صرف پہلی بار آسان ہوتا ہے، اس کے بعد مشکل ہی مشکل ہوتی ہے۔ سچ بولنا پہلی بار مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے آپ خوش ہوں یا غمگین کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پلٹ کر جواب دینا یقیناً غلط ہے، لیکن اگر زیادہ چپ رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے، اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ جس جنگ میں رشتوں کے ہار جانے کا اندیشہ ہو، اس جنگ میں ہتھیار ڈال دینا اور شکست تسلیم کر لینا ہی اصل جیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے، تکبر، حرص اور حسد۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ بہت سے لوگ بعد میں توبہ کرنے اور گناہ چھوڑنے کا خیال رکھتے ہوئے دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ سچی توبہ میں دیر مت کیجیے۔
گھریلو الجھنیں اکثر جوانی چھین لیتی ہیں۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا ہے جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کرو مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ ہی گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ میری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھیں، اپنوں میں خوش رہنا، رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا، یقین مانیں بہت خوش رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اتنا درد نہ دیا کر اے زندگی، ہر کسی کے پاس ہمدرد نہیں ہوتا۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں خراب ہوں۔ اور زندگی کی کچھ شامیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں سورج کی جگہ اکثر ہم ڈوب جایا کرتے ہیں۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کے دشمن ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے کسی موڑ پر جب کوئی تمہیں بلا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو بس اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پہ فوقیت لے جاتا ہے۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ گھر تب نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ کچھ خطائیں بخشی نہیں جاتی، دل سوچ کے توڑا کرو۔ ماں باپ کے بنا ہماری زندگی تپتی دھوپ سی ہے، ہمارے والدین کوس و قزح کے رنگوں جیسے ہیں۔ ہمارے لیے یہ نہ ہو تو ہر رنگ پھیکا اور ہر منظر ویران لگتا ہے۔ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے راستے نکلتے ہیں۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے،
اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ زندگی میں جو چاہو حاصل کرو، لیکن اتنا خیال رہے تمہاری کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کبھی بھی خود کو کسی کا اتنا عادی مت بناؤ کہ اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہ بچے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ قتل ہوئے ہم اس طرح قسطوں میں، کبھی خنجر بدل گئے، کبھی قاتل بدل گئے۔ مرحلہ دشوار آیا تو ظرف سب کے کھل گئے، لوگ جیسے لگ رہے تھے ایک بھی ویسا نہ تھا۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ جو لوگ خواہشوں کی کشتی پر بیٹھ کر گہرے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں اکثر ڈوبتے ہیں۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچوں کا ہوتا ہے۔ میں اپنے دکھ کسی سے نہیں بانٹتا، جب سہنے اکیلے ہیں تو بتا کر تماشا کیوں بناؤں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کو ملے گی اتنی ہی فقیر کو بھی ملے گی، لیکن حساب اعمال کا ہوگا۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی مت کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ وہ رب تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، بس تم یقین رکھو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہیں یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے، یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ جس کو آپ کے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا وجود اس کی وجہ سے ہو، وہ نہیں تو آپ بھی نہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ مضبوط انسان کو جلدی غصہ نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ سامنے بیٹھے شخص کو اس کا احساس تک نہیں ہونے دیتا، اور جس نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا، سمجھو اس نے اپنی کمزوری پر قابو پا لیا۔ وہ ایک طاقتور اور خطرناک ترین انسان ہوگا۔ محبت سب سے پہلے انسان کی اکڑ اور انا کو ختم کرتی ہے، پھر روح میں اترتی ہے اور وہاں سے انسان کو مخلص اور محسن بنا دیتی ہے، اور جب انسان کی میں ختم ہو جاتی ہے تب ہی وہ عشق حقیقی کے لیے چن لیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ بے بس ہے آنکھ آنسو کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محروم رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ چھوٹی سی زندگی نے بہت بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ شیخ سعدی نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔
کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں، یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنا۔ جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ گفتگو کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل پھر مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ ہر وہ چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، ایک انسان ہی ہے ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتا ہے، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ جہاں باتیں دل کو زخمی کرنے لگ جائیں وہاں بات ختم کر دینی چاہیے۔ مرد کی تربیت کا تب نہیں پتہ چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ اگر زندگی میں زیادہ تجربہ کار بننا چاہتے ہو تو حد سے زیادہ مخلص بن جاؤ، لوگ بہترین سبق سکھا دیں گے۔ دل کی الجھنیں نکال دے مولا، ہماری مشکلیں ٹال دے مولا۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ بیوی کو عزت دینے والے شوہر بیوی کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ ایسی عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ خواہشات کا وزن جتنا کم ہوگا، انسان اتنی ہی خوشحال زندگی گزارے گا۔ عجیب مقام سے گزر رہا ہے قافلہ زندگی کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے، نیند بھی گنوا بیٹھے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ مشکلات کا سامنا کرو کیونکہ وہی تمہیں مضبوط بناتی ہیں۔ ایک نیک بیوی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ایک ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے۔ ہنس کر بھول جاتا ہوں ساری باتیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل پر لگتی نہیں۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ سردی گرمی لنگ جاندی ہے، یاداں دے موسم نہیں مکتے۔ میں اپنی ذات کی صفائیاں نہیں دیتا، جس نے جیسا سوچ لیا میں ویسا ہی ہوں۔ میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے چہرے، میں نے ہر بار ساتھ دیتے صرف خدا کو دیکھا ہے۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا جب میں نے قرآن میں یہ پڑھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا یہ دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ عطا کر سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں روز تمہارے گناہ میرے پاس آتے ہیں، میں پھر بھی دوسرے دن فرشتوں کے ہاتھوں تمہارا رزق تمہیں عطا کرتا ہوں۔
یاد رکھیں آپ کی برائی ہمیشہ وہی شخص کر سکتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ فرش تک جاتی ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ وقت کا تو کام ہے گزر جانا، اچھا ہو تو شکر کرو، برا ہو تو صبر کرو۔ بے بسی انسان کو مات دیتی ہے، ورنہ جینا کون نہیں چاہتا۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ یہ زندگی ہے جناب، ٹھوکر تو لگے گی، کبھی اپنوں سے اور کبھی اپنا کہنے والے جھوٹے لوگوں سے۔ کتوں کو گھی اور لوگوں کو سچی محبت ہضم نہیں ہوتی۔ یتیمی بہت بڑی آزمائش ہے، یتیم کی زندگی گزارنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہوگا اس باپ کا جو رشتے کے لیے بیٹی دکھا کر پوچھتا ہوگا کہ کیسی لگی آپ کو میری بیٹی۔ وہ بھی کیا دور تھا مرشد جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ بہت کچھ کہنا تھا تم سے لیکن تم حال نہ سمجھے، بات کیا سمجھتے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیرات تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ یہ امی کتنی پیاری چیز ہے، دوسری بار روٹی مانگو تو خوش ہو جاتی ہے۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ اٹھا کر پھینک دیں اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو آپ کے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں، اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ کسی بد مزاج اور کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کر لے۔ جو انسان اللہ کو ہر کام میں یاد کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کا دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کے ہر ماں باپ نے اپنا آپ بیچ کر اپنی بیٹیوں کے لیے خرید لینا تھا۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ دوست سوچ اور راستہ غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کوئی عرس کا لنگر نہیں کھاتا، کوئی میلاد کا اور کوئی محرم کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کھا جاتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ رشتے دل سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، اور مطلب سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں یاد رکھنا، وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں،
کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقبل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ کچھ جگہ چھوڑنی پڑتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، من کو مارنا پڑتا ہے، وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، کسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ ضروری نہیں کہ جس میں سانسیں نہیں وہی مردہ ہے، جس میں انسانیت نہیں وہ کون سا زندہ ہے۔ دوست چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق و چاہت دیکھ کر بناؤ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ جن کی اولاد نظر جھکا کر چلتی ہے ان کے والدین نظر اٹھا کر چلتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی مت کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ رزق میں عیب کبھی نہ نکالو، پسند نہ آئے تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو تو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ میرا ہے۔ ذرا تصور کریں اللہ تعالیٰ کے ترازو کے نزدیک مسلوں، تسبیحوں، داڑھیوں، حجابوں، نقابوں اور نفلوں کا ہجوم ہوگا، اور پھر کیا کمال کا نظارہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ صرف نیتوں کو تولنے کا حکم دے گا۔ کبھی کبھی کسی سے مانگ کے لینے والے 3-4 گھنٹے اتنی خوشی نہیں دیتے جتنی خوشی بغیر مانگے ملنے والے 3-4 منٹ دے جاتے ہیں، یعنی بات گھنٹوں یا منٹوں کی نہیں ہوتی، ان میں ملنے والی اہمیت کی ہوتی ہے۔ فارسی کہاوت ہے، جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑ دیا، اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ انسانی تعلقات میں فاصلہ رکھنا ڈرائیونگ کے دوران گاڑیوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ جان لیوا تصادم سے ضروری تحفظ ہے۔ جتنے مرضی اوراق پڑھ لیں، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ تیرا چاہا تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور تیرے رب کا چاہا تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پر قربان کر دو۔ انسان مرتا مر جائے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش کی ہو اس پر دوبارہ کبھی بھروسہ نہ کرو۔ یاد رہے، سانپ جب بھی اپنی جلد اتارتا ہے تب وہ پہلے سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ ایک غلط شخص کی طرف سے دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، خود کو الگ کر لیتے ہیں اور بس خاموش ہو جاتے ہیں۔